أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورعا. حالانکہ ہم اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو کہیں زیادہ ساز و سامان رکھتی تھی اور شان و شوکت میں کہیں بڑھ کر تھی. یہ سورہ مریم کی 74 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں یہ مضمون چلا رہا تھا کہ وہ کافر اور مشرک ظالم جن کے سامنے اللہ کی آیتیں اور روشن دلائل پیش کیے جانے کے باوجود انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا. وہ غربا اور ضعفا، وہ مسلمان جو کمزور تھے، ان کی بدحالی، ان کی بے سر و سامانی اور ان کی غربت کا مذاق اڑایا اور یہ کہنے لگے کہ ہم کو جو حاصل ہے، جو مال و دولت اور جو مجلسیں ہماری ہے اور جو مقامات ہمارے ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ فخر اور ناز ان کو ہو گیا تھا اور الزام میں مبتلا تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ چیزیں اس وجہ سے ملی ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، ورنہ یہ شان و شوکت ان کو حاصل کیسے ہو سکتی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی فخر اور ناز کی چیزیں نہیں ہیں. دنیا کی مال و دولت اور جائیدادیں اور دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی حکمت کی بنا پہ عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو کم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبوض ہے، ناپسندیدہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ معیار نہیں بنایا جا سکتا کسی کے جو ہے نیک عملی اور بد عملی کے لیے. کسی کا اسٹیٹس جان کر کہ کس کے پاس کتنا مال ہے اس کے حساب سے اس کی نیک عملی یا بد عملی کا اندازہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. ان کے اس خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. پچھلے قرآن میں جو ہے کئی ایک مقامات پر پچھلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور اس میں عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، کافی وسائل عطا فرمائے تھے، قوت اور طاقت ان کو عطا کی تھی، بہترین صلاحیتیں ان کو دی گئی تھی. کتنی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. قوم فرعون، قوم ہود، قوم صالح، قوم عاد، قوم شعیب، قوم لوط. ایسی کتنی بستیاں تھیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے اور ان کو ڈرایا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی اور تکذیب کی اور اللہ کے حکموں کو پس پیش کیا اسے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، ان کی کوئی نشان باقی نہیں بچا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ارم جو ستونوں والے کہا، ان کو ستونوں والے اس وجہ سے کہا کہ وہ بہت لمبے تڑنگے تھے، خود آور لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو جو ہے دنیا میں نہیں پیدا فرمایا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ویسی قوم کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی. اتنے لمبے تڑنگے کہ آج کے انسان سے اگر موازنہ کرے تو تقریباً 8-10 گنا زیادہ لمبے اور چوڑے اور طاقتور قوم تھی. اور ان لوگوں کو اور دیگر قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا تھا، قوت اور طاقت سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے بھی بات نہیں سنی اور تکذیب کی تو ایسے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا. تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے فرما رہے ہیں کہ کتنی ایسی قومیں تھیں جن کو ہم نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے جب تکذیب کی، نافرمانی کی، تباہ اور ہلاک ہوئے. تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا اگر تم بات نہیں مانو گے اے قریش. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساءة
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ جو لوگ گمراہی میں پڑتے ہیں رحمان انہیں ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کس کی جگہ بدتر ہے اور کس کا جتھا نہایت کمزور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک آزمائشی طور پر دیا جاتا ہے، اور بہت ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ان کے اعمال پر، ان کی بدعمالیوں پر ان کو پکڑتے نہیں ہیں فوراً۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑنا شروع کر دے ان کی اعمال کے سبب، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ایک بھی جاندار چلتا پھرتا زمین پر، روئے زمین پر نہیں بچے گا، سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک معین میعاد تک لوگوں کو موقع اور مہلت دیتے ہیں۔ یہ مہلت کس وجہ سے ہے؟ تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات اور ڈراوے بھیجائے جاتے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، لیکن اگر لوگ ان ڈراووں کو، تنبیہات کو خاطر میں نہیں لائے اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے عذاب میں وہ گھیر دیے جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو آہستہ آہستہ بتدریج پکڑتے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کے بارے میں خبر نہیں، پکڑے جا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ پکڑے جا رہے ہیں۔ آج کل دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئے جو دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے۔ ان کی پکڑ ہو رہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور پھر میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، بہت بڑی پکڑ پکڑتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایسی پکڑ کہ وہ پکڑ میں آنے کے بعد کوئی چھوٹ نہیں سکتا، یہ فرما دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، کب تک یہ مہلت جاتی ہے؟ جب تک کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ کس چیز کو؟ اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا تو عذاب یا قیامت۔ قیامت یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جو ایک فرد کی موت جسے موت کہلایا جاتا ہے، اور ایک اجتماعی موت ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ سب کے سب مر جائیں گے، ایک ساتھ سب کو ختم کر دیا جائے گا، وہ ہوگی قیامت۔ اور ایک جو انسان انفرادی طور پر مرتا ہے تو وہ موت ہے، تو چاہے اس پر عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ موت واقع ہو جائے اس کی، یا قیامت ہو جائے، تو اس وقت تک یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت تک دیکھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھنے مہلت جو ملی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایسا نہیں کہ جب تک چاہے کر لو۔ توبہ کا دروازہ صرف اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ غرغرۂ موت نہ لگ جائے۔ ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ ان کے اوپر موت کے آثار طاری نہ ہو جائیں، غرغرۂ موت نہ لگ جائے، اس سے پہلے تک بھی قبولیت ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ سورہ نساء 4 پارے میں اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرماتے جو موت تک انتظار کرتا رہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج یہ کہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے، ابھی بہت وقت پڑا ہے،
وقت پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے آپ کو نہیں معلوم، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، کس کی زندگی کتنی ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جانا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس آیت میں سورہ نساء کی 4 پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن اس وقت اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لاتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر وہ توبہ قبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ وہ کفر کی حالت میں ہی مرے گا، ویسا ہی گنہگار رہ کر اللہ کے پاس جائے گا، مجرم کی حیثیت سے جائے گا، کیونکہ مرنے کے وقت جو ہے سب مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اس وقت تو ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں، یہیں پر دنیا ہی میں وہ اس انسان کو سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو زندگی میں نہیں دیکھ سکا تھا، تو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے یہاں پر، تو جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر وہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور اگر وہ بات کو تسلیم نہیں کرتا اور مرنے کا انتظار کرتا ہے، عذاب کا انتظار کرتا ہے، تو پھر اس وقت تو سب چیزیں دکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اس کو، تو اس وقت پتہ چلتا ہے حتی اذا رأوا ما یوعدون، اس وقت اس سے کہا جائے گا تو پھر وہ دیکھ لے گا جب اس سے جو وعدہ کیا جا رہا تھا تو پھر وہ فائدہ نہیں، کیونکہ سب ایمان لاتے ہیں اس وقت۔ تو فرعون بھی ایمان لایا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس 11 پارے میں کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون کی ایمان لانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا سرکش تھا، ہمیشہ زندگی بھر لوگوں سے یہ کہلواتا رہا اور کہتا پھرا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اعلیٰ رب ہوں تمہارا، اور جب مر رہا ہے، جب غرق ہے، دریا ہو رہا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے، اور میں اس کا فرما بردار اور مسلمان ہوں، یہ کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ یونس 11 پارے میں نقل فرما رہے ہیں کہ فرعون جیسا سرکش بھی ایمان لایا، تو دوسرے تو ایمان لاتے ہی ہیں، سب دیکھ لینے کے بعد کون ٹھکرا سکتا ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا اب ایمان لاتا ہے، زندگی بھر سرکشی کرتا رہا اور اب دیکھنے کے بعد جب ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرما دیا جا رہا ہے کہ اس وقت جب وہ دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا، لیکن وہ ان کے لیے نافع نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وہ تدارک نہیں کر سکتے، اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، عذاب کو اپنے آپ سے بچا نہیں سکتے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، فرمایا تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کس کی جگہ بدتر ہے اور کس کا جتھا نہایت کمزور ہے۔ جو مذاق اڑا رہے تھے اور جو مسلمان جو کمزور تھے، جو ضعیف تھے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کیسے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو، تو پھر تمہارے پاس ایسی خستہ حالی کیوں ہے؟ یہ کہہ کر ان کا مذاق، ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور دیکھو ہماری مجلسیں کیسی شاندار ہیں، ہمارے پاس کیسی بڑی بڑی حویلیاں اور عمارتیں ہیں، یہ کہہ کر موازنہ کرتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ کس کا جتھا کمزور تھا اور کون بڑے مقام والا تھا اور کون چھوٹے مقام والا تھا، کیسا ذلیل و خوار کیا جائے گا ان کو، اور اللہ کے پاس کیسا مجرم کے طور پر جو ہے ہتھکڑیاں ڈال کر، بیڑیاں پہنا کر ان کو گھسیٹ کر لے جا کر پھینکا جائے گا، تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت کا پتہ چلنا ان کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔